بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ ملک کی معاشی سیاسی صورتحال پر غور کرے گی۔ ملک میں کرونا کی صورتحال پر وفاقی کابینہ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ کرونا صورتحال میں حکومتی اقدامات بھی زیر غور آئیں گے۔ کابینہ کی کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ کابینہ گزشتہ اجلاس کے ای فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ ادارہ شماریات کے رکن کی تعیناتی کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ کے CEO کی تعیناتی بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ چیئرمین سینٹ نے ایوان بالا کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس بھی SOPs کے تحت ہوا تھا۔ سینٹ کے ایجنڈے میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ، وفاقی حکومت کی پالیسی اور کرونا بحران کے دوران پارلیمنٹ کا کردار شامل ہے۔ اجلاس سے قبل تمام ارکان کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا اور اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام ارکان کا لازمی ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 32,081 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 39 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد اموات کی تعداد 706 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,140 نئی کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 11,869، سندھ میں 12,017، خیبر پختونخوا میں 4,875، بلوچستان میں 2,061، گلگت بلتستان میں 457، اسلام آباد میں 716، جبکہ آزاد کشمیر میں 86 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا آزمائش میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبے میں کئی انقلابی اقدامات کرتے ہوئے خود کو منوا لیا۔ لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، سرگودا میڈیکل کالج اور کیمپ جیل سمیت 8 فیلڈ ہسپتالوں میں 1,798 مریض زیر علاج ہیں۔ سب سے بڑا فیلڈ ہسپتال لاہور کے ایکسپو سینٹر میں قائم کیا گیا ہے، جہاں 1,000 بیڈز کی گنجائش ہے۔ اس نازک صورتحال پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بہتر حکمت عملی اور بروقت اقدامات نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کرونا کے سدباب کے لیے ہر ممکن مالی وسائل مہیا کیے۔ حکومت پنجاب کرونا سے بچاؤ کے لیے مرحلہ وار 6 ارب روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر چکی ہے۔ چینی تحقیقاتی کمیشن نے وفاقی وزیر اسد عمر کو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آج طلب کر لیا ہے۔ اسد عمر آج کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں کمیشن وفاقی وزیر سے چینی کی برآمدات سے متعلق سوالات کرے گا اور چینی پر دی جانے والی سبسڈی سے متعلق بھی اسد عمر کا موقف جانے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ اگر کمیشن بلائے گا تو اسے ECC کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایرانی فوج کے سربراہ سے ٹیلی فونک گفتگو پر ایرانی بارڈر پر دہشت گردوں کے حملے اور سیکیورٹی فورسز کے 6 اہلکاروں کی شہادت پر شدید تفویضات کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایرانی فوج کے سربراہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے میں پاک ایران بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کے 6 اہلکاروں کی شہادت پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے پاک ایران بارڈر پر دہشت گردوں کے حملے 6 اہلکاروں کے شہادت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں فوجی سربراہوں میں سیکیورٹی اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے پاک ایران بارڈر پر فینسنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ فینسنگ سے دہشت گردوں اور سمگلرز کی نقل و حرکت روکنے میں مدد ملے گی۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، آحا چیمہ سمیت دیگر کے خلاف نیب کے مختلف کیسز پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف کے پلیڈر محمد نواز چودھری کا کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے۔ شہباز شریف کے پلیڈر محمد نواز چودھری کی حاضری معافی کی درخواست منظور ہو گئی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے شریک ملزم امتیاز حیدر کی بریت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے آشیانہ ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں گواہوں کی حاضری مکمل کر لی ہے۔
सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक एजाज़ आलम ऑक्सटेन का बैन अल-अक़वामी नर्सेज डे के मौके पर पैगाम। अपने पैगाम में एजाज़ आलम का कहना था कि कोरोना जैसी वबा से निमटने के लिए मेडिकल स्टाफ बिलखुसूस नर्सेज का किरदार काबिल तहसीन है। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल समेत तमाम तिबी अमले से मुंसलिक लोगों को मेरा सलाम। अपने पैगाम में उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे मुश्किल हालात में फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों पर तमाम कौम को फ़ख्र है। नर्सेज जिनका उनका अपना ही एक ख़ानदान है, वो अपने फ़र्ज़ से आगे सब कुछ कुर्बान कर रही हैं। किसी भी मुल्क में नर्स मरीज़ के साथ ज़्यादा वक्त के लिए मुंसलिक रहने वाला स्टाफ है। मरीज़ दवा के साथ हौसला और हिम्मत का मुतलाशी होता है, जो कि इसकी सेहत याबी में कलीदी किरदार अदा करती है। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। काना और गिरदोनवाह में LWMC की करप्शन परवान चढ़ गई। एरिया मैनेजर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ साजिद हुसैन शाह से। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कान्हा के इलाके में, जहाँ कोरोना ने लोगों को परेशान कर रखा है। वहाँ LWMC के वर्करों ने भी आवाम को बहुत परेशान कर रखा है। कूड़ा करकट उठाने का नाम नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से कूड़ा करकट के यहाँ ढेर लग चुके हैं, जिससे मच्छरों की अफजाइश नस्ल हो रही है, और बीमारियाँ फैल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त चंद शहरी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जी ये गंदगी के ढेरों से उन्हें क्या क्या मसाइल का सामना है। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया वालों का, उन्होंने आकर इधर बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोग्राम का इनकाद किया है। सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि इधर रहना नहायत दुश्वार हो गया है, हर तरफ गंदगी है और बदबू है। अगर बात की जाए सुपरवाइज़र की और उसके अमले की, तो ना ही कोई ज़िम्मेदार बंदा इधर आता है और ना ही उन्होंने कभी इस कूड़ा क्रिकेट को उठाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से दिन ब दिन आए रोज़ ये कूड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये असल इलाका जुवेद गोंदल, जिसको जाडो है हमारे इस इलाके का, वो और मैडम हीरा एरिया मैनेजर हैं। अगर ये कंट्रोल करें सुपरवाइज़र को और मुतलका अमले को, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है सफाई वाला इस इलाके में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। सिर्फ अफसरान बाला को अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी बर वक्त और आवाम की सेहत और सफाई के मामलात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जी, लोगों का कहना था कि कूड़ा करकट की वजह से मच्छरों की अफजाई नस्ल हो रही है, जिससे बच्चों में और बड़ों में बीमारियां फैल रही हैं। जी। दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने सब्ज़ी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने अशय खरोनोश की क्वालिटी को चेक किया और इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। नीलामी के अमल का बगौर भी मुआयना किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने सब्जी फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी को चेक किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने नीलामी के अमल का भी बगौर मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन का इस मौके पर कहना था कि ताज बिरादरी सार्फिन को सस्ती और म्यारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। जायज़ मुनाफा हर कारोबारी फर्द का हक है, लेकिन नजायज़ मुनाफाखोरी की हर इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नरगों से ज़्यादा कीमत पर फल, सब्जियां और दीगर अशिया फिरोख्त करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां 10 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स और 2 कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को रैंक बैज लगाए। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। जिला लोधरा में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद तहर, मोहम्मद फजल, मोहम्मद अमजद अली, मोहम्मद फारूक, नदीम शहजाद, मोहम्मद सज्जाद, गुलाम साबिर, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद तारिक और सगीर अहमद को हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल राव मोहम्मद खालिद और मोहम्मद अकरम को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने DSP सर्कल सदर लोधरा नासिर गौरी व दीगर अफसरान के हमरा प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को रैंक बैज लगाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी
اور انہیں ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پانے کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں جو اضافہ ہوا ہے امید ہے آپ سب اس کو آسان طریقے سے نبھائیں گے. تمام پولیس افسران محکمے کے لیے فخر و عزت کا باعث بنیں گے. ملک و قوم کی خدمت اور اپنے فرض منصبی کو ہر شے پر مقدم رکھیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، اسٹار ایشیا نیوز، لودھرا. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں چھوٹی دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کے حکومتی اعلان کے بعد طویل لاک ڈاؤن سے تنگ تاجروں نے کاروبار کا آغاز کر دیا ہے. تاجروں کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے، جبکہ حکومتی جاری کردہ ایس او پیز کے معاملے پر تاجروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں حیدرآباد سے رحمان شیخ کی اس رپورٹ میں. حکومت سندھ کی جانب سے صبح 6 بجے تا شام 5 بجے تک مقرر کردہ ایس او پیز کے مطابق چھوٹی دکانوں اور مارکیٹس کھولنے کی اجازت دیے جانے کے بعد تاجر برادری نے خوشی خوشی اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا. لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کے معاملے پر تاجر رہنما دو حصوں میں تقسیم نظر آئے. ایک گروپ حکومتی جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو ناممکن قرار دے رہا ہے، جبکہ دوسرے گروپ کی جانب سے حکومتی جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. تقریباً جو ہمارا بازار 50 دن سے اوپر ہو گئے تھے، بند تھا، آج جو ہے الحمدللہ وہ کھل گیا ہے. اور حکومت وقت کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایس او پی پہ مکمل جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے اور دکانداروں سے کروائیں گے. تمام دکانداروں کو ہینڈ سینیٹائزر، گلوز اور ماسک فراہم کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ایس او پیز جو ہے ملی ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی مکمل عمل درآمد کروائیں گے. فیصلہ تو بہت اچھا ہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. کافی لوگ ہمارے بے روزگار تھے، چھوٹے دکاندار اور عام افراد جو لوگ کام کرتے ہیں، دیہڑی دار لوگ بیچارے ان کو کام نہیں مل رہا تھا. جہاں تک احتیاطی تدابیر کی تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا. کورونا یہ جائے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ایس او پی گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایس او پی پہ عمل درآمد کرائے تو یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ تو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گی آگے جا کے. دوسری جانب شہر بھر میں ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہر بھر میں ٹریفک جام کے کئی مناظر بھی دیکھنے میں آئے، جن میں سے گزرنے والی ایمبولینسوں کو بھی مریضوں کو وقت پہ اسپتال پہنچانے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی پریشان حال عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ حکومتی جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں اور خود کو اور اپنے ہم وطنوں کو کورونا وائرس جیسے موذی وبا سے بچائیں. کیمرہ مین مانی جٹ کے ساتھ رحمان شیخ، اسٹار ایشیا نیوز، حیدرآباد. کمالیہ میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. 10 مشتبہ افراد کے نمونے کرونا کے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے. محکمہ صحت نے مریضوں کے رہائشی مکان اور گلی کو سیل کر دیا. محکمہ صحت کی ٹیمز کی جانب سے مریضوں کے ملنے جلنے والوں سمیت ہمسایوں کے نمونے حاصل کر لیے گئے. مشتبہ فیملی کے نمونے حاصل کرنے کے بعد گھر میں قرنطینہ کر دیا گیا. کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے والوں میں 4 ماہ کا بچہ بھی شامل. کروڑ پکا میں ایس ایس ٹریڈ نامی کمپنی بلا سود قرضوں کے نام پر 300 سے زائد خواتین سے رقم لوٹ کر فرار. کروڑ پکا محلہ ظفر آباد کے رہائشی مرد و خواتین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کیبل پر نوکری کا اشتہار دیکھا کہ ایس ایس ٹریڈ نامی کمپنی کو مرد و خواتین درکار ہیں جو ان کی کمپنی کی طرف سے لوگوں کو بلا سود قرضے اور انشورنس کے لیے تیار کریں. ہم نے اپنے علاقے میں 300 سے زائد خواتین سے رابطہ کیا اور ان کے کوائف اکٹھا کر کے علی شاہ فرحان اور یاسر نامی کمپنی کے نمائندوں کو دیے. انہوں نے 30,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک قرض دینے کی مد میں 700 سے 1500 روپے وصول کیے اور کراچی کے فیصل بینک کے چیک دیے، جس پر 11 مئی 2020 کی تاریخ بھی لکھ دی گئی. گزشتہ روز جب ہم لوگ چیک لے کر بینک گئے تو ان کا اکاؤنٹ کافی عرصے سے بند ملا. رابطے کی کوشش کی گئی تو نمبرز بھی مسلسل بند مل رہے تھے. ہمارا ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ ان نوسرے بازوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہماری رقوم بھی واپس دلائی جائے. قیامت کیسے نہ آئے. لیاقت پور کے نواحی علاقے جنپور میں معذور شخص کو تاجر سے خیرات مانگنا مہنگا پڑ گیا. لیاقت پور کے نواحی علاقے جنپور میں فرنیچر کی دکان سے خیرات مانگنے والے معذور شخص پر دکان مالک کا وحشیانہ تشدد. طاقت کے نشے میں دکاندار محمد عمران نے محمد رمضان نامی معذور شخص پر ظلم کی انتہا کر دی. اہل علاقہ نے جان بخشی کروائی. معذور شخص نے ڈی پی او رحیم یار خان، ڈی ایس پی لیاقت پور اور چوکی انچارج جنپور سے ملزم کے خلاف کارروائی اور گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ کر دیا. کندکوٹ میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ اور محکمہ خوراک کے افسران کی کارروائیاں جاری.
3 رائس ملز پر چھاپے مار کر 30,000 گندم کی بوریاں برآمد کر کے رائس مل کو سیل کر دیا گیا۔ محکمہ خوراک کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اشرف کیریو، اسسٹنٹ کمشنر مونس راجوہو نے شہنشاہ رائس ملز، الشہباز رائس ملز اور ایشیا رائس ملز پر اچانک چھاپے مارے، جہاں پر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 30,000 گندم کی بوریاں برآمد کر کے اپنی تحویل میں لے لی اور رائس ملز کو سیل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کے ان کی نقل و حمل پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر گندم کی ذخیرہ اندوزی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ پراڈو پر سوار سابق ایم این اے کے قریبی ساتھیوں نے موٹر سائیکل سامنے سے گزرنے کی گستاخی پر امام مسجد کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ میلسی کے علاقہ موزہ حلیم کچی کا رہائشی امام مسجد حافظ عبدالرزاق گزشتہ روز بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جمال ٹاؤن جا رہا تھا کہ سامنے سے سابق ایم این اے محمود حیات کا قریبی ساتھی رانا مظہر الحق اپنے بھائی رانا زبیر کے ساتھ اپنی پراڈو گاڑی پر سوار سامنے سے آیا اور حافظ عبدالرزاق کو موٹر سائیکل سامنے سے گزارنے کی گستاخی پر مشتعل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے گاڑی روک کر امام مسجد پر سرعام تھپڑوں، مکوں اور جوتوں کی بارش کر دی۔ بعد ازاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ زاہد سکھیرا کے گھر پہنچ گئے اور دوبارہ گھر سے نکال کر حافظ عبدالرزاق کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بندوق کے بٹ مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس تھانہ ظاہر پیر کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ ظاہر پیر رمضان جانی کی قیادت میں پولیس قیادت اور مہر اکرم اے ایس آئی کی سربراہی میں خصوصی پولیس ٹیم نے بے نظیر شہید برج روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے بھنگ سے بھرا ہوا کنٹینر پکڑ لیا۔ بوریوں میں چھپائی گئی 62 من سے زائد بھنگ برآمد کر کے بین الصوبائی اسمگلر طارق محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او رمضان جانی نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم اپر پنجاب سے رحیم یار خان سپلائی کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے دوسری کارروائی میں شراب کی چالو بھٹی بھی پکڑ کر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایچ او رمضان جانی کا کہنا تھا کہ تھانہ ظاہر پیر کی حدود سے سماج دشمن عناصر کے خاتمے تک کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے۔ گوجرانوالہ میں ضلعی انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 2 رائس ملز کے گوداموں سے 9,400 گندم بوری برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ خوراک اور محکمہ ریونیو نے اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ حیدر خان کی سربراہی میں کی۔ الفضل رائس مل سے 3,000 اور راجپوت رائس مل سے 6300 بوری ذخیرہ کی گئی گندم پکڑی گئی۔ بٹ رائس مل سے بھی 50 کلو اور 100 کلو کی 4,000 بوری گندم برآمد کی گئی۔ اس موقع پر ڈی سی گوجرانوالہ سہیل اشرف کا کہنا تھا کہ قبضے میں لی گئی گندم سرکاری گودام میں منتقل کی جائے گی۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج اور بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن گوجرانوالہ نے کارروائی کرتے ہوئے گوجرانوالہ کارپوریشن کے سپروائزر ملزم ناصر عنایت کو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائی زہیب مشتاق کی خصوصی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ گرفتار ملزم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے محکمہ کارپوریشن کے چھوٹے ملازمین سے ان کی محدود تنخواہوں سے 2,000 روپے فی بھتہ وصول کر کے ان کا استحصال کرتا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر گوجرانوالہ کے آفیسر سید آصف علی گیلانی نے کارپوریشن کے ملازم عادل مسیح کی شکایت پر اپنی ٹیم کی سربراہ کارروائی کرتے ہوئے محکمے کے سپروائزر ناصر عنایت کو 2,000 روپے رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور علاقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ صادق آباد پولیس کی کارکردگی زیرو۔ عید قریب آتے ہی چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ چور دن دہاڑے فرنیچر شاپ کے باہر کھڑی نئی موٹر سائیکل لے اڑے۔ تفصیلات کے مطابق چند دنوں میں 18 موٹر سائیکل چوری، تاہم واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی جس میں چور کو موٹر سائیکل بآسانی چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پولیس چور کا سراغ نہ لگا سکی۔ دن دہاڑے چوری کی مختلف واردات سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ جوں جوں عید قریب آتی جا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاہم پولیس چور اور اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے، جو کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔